میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنوں کا ذکر بھی نازل کیا، انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام نازل کیا، یہ ہمارے اپنے ہیں، لیکن غیروں کا تذکرہ کر دیا، غیر المغضوب علیہم، جن پر ہم نے غضب نازل کیا۔ جو گمراہ لوگ ہیں خبردار ان کو غیر سمجھنا، ان کے اعمال کو بھی غیر سمجھنا، معذب قوموں کے اعمال سے احتیاط رکھنا۔ آج بائیکاٹ ہے، لیکن کس کا؟ پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے، ان کے طریقوں کا بائیکاٹ نہیں۔ بتانے والے بتاتے بھی نہیں ہیں اور سیکھنے والے سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ بتایا بھی جائے تو کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ اگر سب لوگ سننے والے عمل کر لیں اور اس کو آگے پہنچائیں تو معاشرے میں انقلاب آ جائے، معاشرے میں انقلاب آ جائے۔ آپ نے فرمایا وفر اللہ واخف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ امت الٹی جا رہی ہے، پستی میں جا رہی ہے۔ جب صحابہ نبی علیہ السلام کی مانتے تھے تو اسلام بھی ترقی کر رہا تھا، مسلمان بھی ترقی کر رہے تھے، دین بھی ترقی کر رہا تھا، دنیا بھی ترقی کر رہی تھی۔ اور جب اس کے خلاف ہوا، آج ہر طرف کا انحطاط ہے۔ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے اعتبار سے بھی مسلمان پریشان ہیں۔ تو یہ ہمارے شیخ فرماتے تھے، بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف اگر دین پہ عمل کریں گے تو آخرت بہتر ہوگی، دنیا میں تو پریشانی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر صحیح دین پر عمل کریں، کچھ آزمائشوں کے بعد، بار بار میں بتاتا ہوں کہ 21 سال آزمائشوں کے بعد صحابہ کو کامیابیاں ملنا شروع ہوئیں، 21 سال کے بعد۔ اور جب نبی علیہ السلام فتح مکہ کے بعد کتنے عرصے حیات رہے؟ بمشکل 2 سال، 2-2.5 سال آپ نے جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی دیکھی، 21 سال آپ نے مجاہدات کیے، 40 سال کو ان میں آپ کو نبوت ملی، اور تقریباً 60 سال کے آپ تھے جب فتح مکہ ہوا۔ غزوہ تبوک میں اس کے بعد آپ گئے، غزوہ تبوک میں آپ گئے تو اس وقت آپ کی عمر 61 سال تھی۔ ان حالات میں آپ نے جہاد کیا اور آپ نے مشقتیں برداشت کی، امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گئے۔ صحابہ نے محنتیں کی، بعد میں پھر مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جو آسانیوں میں پیدا ہوئے وہ سمجھے ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا اور ہمیں ساری دنیا مسلمان سمجھ لے اور ہماری مدد و نصرت ہو۔ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد مجاہدہ کیا تھا انہوں نے یہ مضبوط بنیاد رکھی تھی۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گمراہ ہیں خبردار ان کو غیر سمجھنا، ان کے اعمال کو بھی غیر مہذب سمجھنا۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں جس قوم میں جو خصلت تھی، آج جو شخص اس فعل کو کرے گا، معذب قوموں کے فعل کو اختیار کرے گا، یعنی گناہ کرے گا، تو اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اگر توبہ نہ کی، لم یتب، اگر توبہ نہ کی۔ اس لیے دوستو غیر المغضوب سے مراد جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ اللہ کے غیر ہیں۔ لہذا جو گمراہ لوگ ہیں ان سے بھی بچو اور ان کے اعمال سے بھی بچو۔ یہ نہیں کہ وہ ہم سے دور ہیں، وہ ہم سے دور رہیں، ہم عمل میں ان کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اب رہ رہے ہیں ہم کتنی دور، انگلینڈ اور امریکہ یہاں سے کتنا دور ہے، اکثروں نے دیکھا بھی نہیں ہے، فیشن وہیں کا چل رہا ہے۔ میں اوکاڑا گیا، پنجاب جاتا ہوں، میں بال کٹانے کا فیشن وہاں بھی پہنچا ہوا ہے، اور داڑھی کی سنت کراچی میں بھی پوری نہیں ہے۔ معلوم سب کو ہے لیکن سنت پہ عمل کرنے کا ذوق نہیں ہے، اور فیشن گاؤں گوٹھوں میں ہی پہنچ گیا۔ ہم ایسی دور گئے، یہ عارف صاحب بیٹھے ہیں، ان کے گاؤں میں اور آگے جا کے ادھر پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، اندر یعنی شہر سے آدھا پون گھنٹہ گاڑی کچے میں چلتی رہی، وہاں بھی موبائل موجود ہے، موبائل وہاں بھی سولر سسٹم سے وہ چارج کرتے ہیں، بجلی نہیں ہے، موبائل وہاں بھی موجود۔ تو ساری دنیا کی فیشن اور دنیا کی سہولتیں ہر جگہ موجود، نہیں ہے تو دین کی کمی ہے۔ تو صحابہ میں یہی تھا کہ دنیا نہیں تھی مگر دین ہی دین تھا، اسی چیز نے صحابہ کو کامیاب کیا تھا۔ جب سے مسلمانوں پر دنیا وسیع ہونے لگی، مسلمان دنیا کے چکر میں پڑے، وہ اسی طرح نیچے آتے گئے، اور اب اتنے نیچے آ گئے کہ صرف دعائیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہل جل بھی نہیں سک رہے۔ ایک مریض گھر میں پڑا ہو اور ہر آدمی کہے دوا لے رہے ہو، نہیں دوا تو نہیں، بس دعا کرو، آپ جو آئے وہ دعا کرتا رہے، بس صحیح ہو جائے گا۔ ایسے صحیح ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دوا لیتے ہیں۔ آج دوا کی کوئی صحیح اور کوشش نہیں ہے، صرف دعا پہ کام چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے اعمال سے بھی بچو اور ان کے قربت سے بھی بچو۔ جس فعل پر اللہ کا غضب نازل ہے، جس فعل سے اللہ تعالی ناراض ہے، اس سے بھی احتیاط کرو، وہ معذب قوموں کا ورثہ ہے۔
ہر گناہ کسی نہ کسی معذب قوم کی وراثت ہوتی ہے۔ اب میں منعم علیہم کی تفسیر کرتا ہوں۔ من النبیین، جن کو ہم نے نبوت سے نوازا، اور یعنی جن انسانوں پر فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے، مگر نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پیغمبری اختیاری چیز نہیں ہے، کوئی کتنا بھی پڑھ لے، زیادہ پڑھ لکھ کے پیغمبر نہیں ہو سکتا، لہذا ولی اللہ ہو سکتا ہے، ولایت کا آخری مقام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جنید بغدادی جیسا مقام، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا مقام آج بھی آدمی حاصل کر سکتا ہے، اگر گناہ سے بچے اور سنتوں کا اہتمام کرے، ماحول معاشرے کے خلاف چلے، دین کی محنت کرے، تو یہ اللہ کا اتنا پیارا ہو سکتا ہے جتنے یہ پیارے پہلے گزرے ہیں۔ صحابی نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، اور اسی طرح نبی تو ہو نہیں سکتا، صحابی بھی نہیں ہو سکتا، تابعی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ولی اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا آج کا بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، پیغمبری اختیاری چیز نہیں ہے، لیکن راہ پیغمبری پر چلنا اختیاری چیز۔ راہ پیغمبر پر چلنا، جو آپ نے فرما دیا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ساکت، ایک ناطق۔ ایک ناطق، ایک ساکت۔ ناطق کیا ہے؟ قرآن کریم بول رہا ہے، کہہ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، دیکھو مجھے پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ نہ آج پڑھنے والے ہیں، صرف فاتحہ کرنے والے ہیں، لڈو بانٹ دیے، قرآن خوانی ہوگی ہمارے گھر میں۔ اب گھر میں بھی ہونے کا رواج ختم ہو گیا، یہ بھی رواج تھا، یہ سنت نہیں تھی، رواج تھا، اور اب وہ ختم ہو گیا۔ اب گھروں میں سپارہ بانٹ دیتے ہیں، پڑھ دینا، وہ ایسے ہی واپس کر دیتے ہیں، ہاں پڑھ لیا، پڑھا یا نہیں پڑھا کس کو معلوم۔ لہذا یہ کیا ہے؟ خود گھر میں پڑھو روزانہ، ہر مہینے ایک قرآن۔ گھر میں 10 آدمی بالفرض ہیں، 5 آدمی ہیں تو 5 قرآن ہر مہینے ختم ہونا چاہیے، ہر آدمی ایک قرآن ختم کرے، کتنی برکت نازل ہوگی۔ فرمایا جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کے نزدیک وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔ یعنی ستارہ خاص نظر آتا ہے نا، خالی آسمان تو اندھیرا نظر آتا ہے، ستارہ نظر آتا ہے۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے نزدیک وہ گھر ایسے چمکتے ہیں۔ لہذا راہ پیغمبری پر چلنا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک ناطق قرآن، دو ساکت سنت۔ جو دیکھا نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے وہ کرتے رہو، ساکت ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے کیا اس کو ہم اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت عطا فرما دیں گے۔ نفس و شیطان کے کہنے پر اور ڈسٹمبری کے راستہ اختیار نہ کرو، پیغمبری کے راستے پہ چلو، یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ صورتیں بدلنے والی ہیں، بس 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے۔ اس چاند سے تعلق کرو جہاں اندھیرا نہیں ہوتا، جو چاند کا خالق ہے، جہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ اس سورج سے تعلق رکھو جو غروب نہیں ہوتا، اس سورج سے تعلق رکھو جو غروب نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کے چاند، اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کے چاند سورج ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت دے دے وہ خالق آفتاب سے وابستہ ہے۔ وہاں سورج غروب نہیں ہوتا، وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ اندھیرا، ایک بجلی چلی گئی، حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ کی ملمت کے خلیفہ بیٹھے تھے، پاکستان میں تو عام سی بات ہے، بجلی آ گئی، بجلی چلی گئی۔ کوئی انگریز پاکستان آیا تھا تو اس نے پوچھا کہ کیا سیکھا جا کے، اس نے کہا یہی سیکھا، بجلی آ گئی، بجلی چلی گئی۔ دن میں کئی دفعہ لوگ یہ بولتے ہیں، یہ اردو اتنی اس کو آ گئی تھی، تو بجلی چلی گئی۔ حضرت ہردوئی رحم اللہ تعالیٰ بزرگ تھے، فرمایا کہ بجلی چلی گئی، تجلی تو موجود ہے، دل میں تجلی اللہ والوں کے موجود ہے، ان کا دل اندھیرا نہیں ہوتا، ظاہری طور پہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی اسی کو کہتے ہیں تسخیر مہر و ماہ، تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں، مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ ہی پہنچ جاؤ، روسٹ بن کے آ جاؤ گے واپس۔ چاند پہ پہنچنے کا بھی دعویٰ ہے، چائنا والے کہتے کوئی نہیں پہنچے، وہاں تو ہوا ہی نہیں ہے، وہاں جھنڈا کیسے لہرا رہا ہے، بیکار باتیں۔ لیکن بہرحال پہنچ بھی گئے تو کون سا کمال کر دیا۔ چاند پہ کوئی پہنچتا ہے، شاعر کہتا ہے چاند پہ کوئی پہنچتا ہے بلا سے پہنچے، ہم کو سرکار کے قدموں سے سروکار رہے۔
کیا مولوی نہیں پہنچ سکتا؟ اگر مسٹر پہنچ سکتا ہے تو سائنسدان داڑھی رکھ کے بھی پہنچ سکتا ہے. تو دین کے ساتھ اگر کوئی پہنچتا ہے چاند پہ بہت مبارک ہے. اور اللہ کو نہ پہچانا، دین پہ نہ چلا اور آخرت میں ہمیشہ کا ناکام ہو گیا تو چاند پہ پہنچ کے کون سا تیر مار دیا اس نے؟ چاند پہ پہنچنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا کافر اگر کلمہ نہیں پڑھا. کہتے ہیں کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں کہ جو سائنسدان چاند پہ گیا تھا اس نے وہاں بھی اذان کی آواز سنی اور اس لیے ایمان لایا کہ کوئی مسلمانوں کا اللہ ہے جو یہاں تک آواز پہنچا رہا ہے. اب کہاں تک صحیح ہے لیکن یہ بات حقیقی ہے. حضرت مولانا مظہر صاحب جہاں برکاتہم اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کی ٹائمنگ ایسے ہی رکھی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ابھی اثر ہوئی ہے، ابھی پنجاب میں مغرب سے قریب پشاور جائیں تھوڑی دیر میں مغرب کا وقت ہونے لگے گا. جیسے جیسے آگے جائیں گے اس سے آگے جائیں گے بالکل دن اور رات کا فرق ہے. یہاں سے کینیڈا کا 11 گھنٹے کا فرق ہے، دوسری جگہ بہت افریقہ کا بھی ایسا ہی فرق ہے، رات دن کا فرق ہوتا ہے. یہاں جب گرمی ہوتی ہے وہاں سردی ہوتی ہے، وہاں پہ آم پھل رہے ہوتے ہیں. موسم کا بھی فرق ہے اور وقت کا بھی فرق ہے. تو فرمایا کہ اس وقت کے فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے، ہر وقت نماز ہوتی رہتی ہے. دنیا میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جب سارے سو رہے ہوں، ادھر والے سو رہے ہوں گے ادھر والے جاگ رہے ہوں. سورج وہاں نکل رہا ہے یہاں غروب ہو رہا ہے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلتوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.